اپنے سامعین کو، کیونکہ ہولی تو آج ہو چکی مکمل، لیکن کوشش ہماری آپ کی اور ہمارے تمام سامعین کی یہ ہونی چاہیے کہ ہولی کے رنگ جو ہے ہماری اپنی زندگی میں آئے، تبھی ہم دوسروں کی زندگی پہ رنگ چڑھا سکیں۔ جناب محمد قمر انجم صاحب، جناب بی بی شکلا صاحب اور جناب محمد جواد صاحب آج کے پروگرام میں آپ شریک ہوئے اور اس گفتگو میں حصہ لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انداز نظر، پیشکش مبین احمد خان کی تھی۔ اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ تیوہار ہے جی، سب منائے جاتے ہیں، یہ صرف ایک ایسا تیوہار ہے جو کھیلا جاتا ہے، اصل جو فرق ہے کہ یہ ہمیشہ کھیلا جاتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ صرف ایک دن نہیں، اگر ہم غور کریں تو ہم روز کھیلتے ہیں۔ اب اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے کے اوپر اپنا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، رنگ جمانا چاہتے ہیں، رنگ پھینک رہے ہیں، ہم ڈیلی ہر وقت رنگ پھینک رہے ہیں دوسروں کے اوپر، تو دیکھا جائے تو ہم ہمیشہ کھیل رہے ہیں۔ لیکن اس میں ایک چیز اور دیکھیے کہ ایک اور رواج رہا ہے، کئی جگہ تو لٹھ مار ہولی بھی ہوتی ہے، ایک اور یہ رواج رہا ہے کہ گالی بھی دی جاتی ہے۔ اچھا جی، ہولی میں جو ہے رنگ پھینکا جاتا ہے اور گالی بھی دی جاتی ہے، محبت کے اظہار، محبت کے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جو سال بھر ہم اندر سے کرتے رہتے ہیں، ظاہری طور پر نہیں کرتے، کم سے کم ایک دن ہم یہ ساری چیزیں، رنگ بھی ظاہر طور پہ پھینکتے ہیں اور گالی بھی ہم ظاہر طور پہ دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ آپ دیکھیے، اگر ہم دیکھیں تو وہاں اچھا دوسرا صوفی نظریہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، وہاں تھوڑا سا جو میں نے آپ کو تھوڑی موٹی مثال دی اسی کے اعتبار سے، ابھی حضرت امیر خسرو جیسے کہتے ہیں آج رنگ ہے ریما، جی میرے پیا کے گھر رنگ ہے، تو وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس کا یہی ایک مطلب ہے کہ رنگ ہم ایک دوسرے پر اپنا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، اور پیر کا رنگ اگر چڑھ جائے تو پھر تو کیا ہی کریں، زندگی کامیاب ہے، زندگی کامیاب۔ میرا ایک دوہا ہے اس پر، میں آپ کو دوہا عرض کرتا ہوں کہ پورا مجھ کو رنگ دیا، پورا مجھ کو رنگ دیا، پورا مجھ کو رنگ دیا، رنگ بھی اس کا تیز، پورا مجھ کو رنگ دیا، رنگ بھی اس کا تیز، ہولی کھیلے رات دن پیا میرا رنگ ریز۔ واہ واہ واہ، شکریہ شکریہ۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ دیکھیے، تاریخ میں ایک کتاب ہے، اگر آپ لوگوں کی نظر سے گزری ہو، تاریخ ہندوستانی منشی ذکر اللہ کی کتاب، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہادر شاہ ظفر کے قلعے کے دروازے جو 7 دن تک کھلے رہتے تھے، جی، اور مختلف تقاریب کا اہتمام ہوتا تھا، مختلف قسم کے جلسے، جلوس اور یہ سب ہوتے تھے، ہنگامے ہوتے تھے، اور ان دنوں میں ہر عام آدمی کو بغیر کسی ذات پات کی اجازت تھی کہ وہ آئے اور بادشاہ کو رنگ لگائے۔ جی، تو اس سے بڑی اور کیا بالکل اس کی بات ہوگی۔ بہرحال ہر تہوار کا ایک آسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اب اگر موجودہ دور کی بات کی جائے، اسے کہیں نہ کہیں بزنس سے جوڑ دیا گیا ہے۔ جی، حالانکہ جس زمانے میں یہ تہوار ہوتے تھے اور ان کی اصل روح ہوتی تھی، اس زمانے میں بزنس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن آج مٹھائی لے لیجیے، رنگ لے لیجیے، یا جو بھی آپ آسپیکٹ لیں وہ کہیں نہ کہیں بزنس سے جڑا۔ تو شکلا صاحب موجود ہیں، شکلا صاحب کی پکڑ بزنس پہ زیادہ ہے، تو میں چاہوں گا کہ ہولی کے حوالے سے بزنس کا کیا تعلق آپس میں ہے، ذرا بتائیں۔ دیکھیں، بالکل پہلے تو کچھ دن پیچھے لے جانا چاہوں گا، جب ہمارے بابا کا زمانہ ہوتا تھا اور ہولی کا دور آتا تھا تو ٹیسو کے پھول چننا اور اس کا پاؤڈر بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی تھی، اور اسی سے ہولی کا سیلیبریشن ہوتا بالکل بالکل۔ لیکن آج یہ تمام ذمہ داریاں بازار نے لے لی ہے، کیونکہ الگ الگ چیزوں کی ضرورت ہر علاقے میں دیش میں پہنچ رہی ہے، ودیشوں میں بھی پہنچ رہی ہے، تو قریب 20,000 کروڑ کا یہ بازار ہو گیا، اور وہاں پر آپ کو صرف ہولی کا بازار جو ہے، یہ جو ریٹیل کا آنکڑا ہے، ڈیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ 20,000 کروڑ کے آس پاس کا پچھلے سال کا بازار تھا، اور اس سال بھی اس میں یقیناً طور پر تھوڑی بہت بڑھوتری ہوئی ہوگی، کمی نہیں ہوئی ہوگی۔ تو اس میں آپ کو ہر چیز سے لے کر کے، اگر ہولی کے ایک دن پہلے سے بات کریں، جب ہولی کا دہن ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ پوجا کرتے ہیں اس کے سامان کی الگ برانڈنگ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے گھر تک پہنچائے جانے کے انتظام ہو گئے ہیں۔ آپ ہوم ڈیلیوری ہوتی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارم، ای کامرس پلیٹ فارم ہے، انہوں نے ساری تیاریاں کی ہیں۔ اگلے دن رنگ کھیلنا ہے تو کس طرح کے رنگ چاہیے آپ کو، ہربل کلر چاہیے، نارمل کلر چاہیے، کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے، ملٹی کلر وگ، اس طرح کی تمام چیزیں۔ اور ایک بار جب آپ نے الاس سے ہولی کھیل لی ہے تو ان رنگوں کو چھڑانے کے کیا طریقے ہونے چاہیے، اس کے لیے بھی کاسمیٹکس کا اپنا بازار ہے۔ اگر آپ گاڑی سے باقاعدہ کہیں گئے ہیں رنگ کھیلنے کے لیے تو آپ کی گاڑی کی صفائی کی بھی الگ دکانیں ہیں، انہوں نے وہ سارے کے سارے پروڈکٹس بھی
ایک طرح سے اپنے تیار کر لیے. تو کل ملا کر بازار بھی پوری طرح سے ہولی کو خوب کھیلتا ہے اور اسی سے کمائی بھی کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں ان تک پہنچانے کا بھی ایک طرح سے کام ہوتا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی ہے شکلا جی, بات بہت اچھی بتائیے, اپنے 8,000 کروڑ روپے کا بازار, 20,000 کروڑ روپے کا بازار آپ نے بتایا, تو یقیناً سے کہیں نہ کہیں روزگار بھی مہیا ہو رہا ہے. بالکل بالکل, یہ بہت سارے تمام لوگوں کو جن کے پاس کوئی دوسرا روزگار کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے, ان تیوہاروں کے مادھیم سے, ان تیوہاروں کے ذریعے ان کی کمائی ہو جاتی ہے, تو ان کے بھی تیوہار یقینی طور پر جب پیسہ آئے گا تو انہیں خوشی ملے گی. اچھا, ہولی کا تہوار ہے یا جو بھی مختلف ہندوستانی تہوار ہیں عام طور پر تمام ممالک میں منائے جاتے ہیں, جہاں جہاں ہمارے لوگ آباد ہیں وہاں وہاں وہ اس تہوار کا خاص خیال رکھتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں مناتے ہیں. لیکن ہولی کے تہوار سے ملتا جلتا ایک تہوار ایرانی کلچر میں منایا جاتا ہے, نوروز. ہمارے یہاں کہتے ہیں ہولی 7 دن تک منائی جاتی ہے جس میں مختلف تقاریب ہوتی ہیں, لیکن نوروز کو کہتے ہیں 9 دن تک منایا جاتا ہے. اور یہ اس میں کیا مماثلت ہے, جواد صاحب ہمیں بتائیں گے, کیونکہ آپ کا تعلق ایران کلچرل ہاؤس سے ہے. جی بالکل, میں بھی ایک ہندوستانی ہوں, کہیں یہ تشابہ نہ ہو جائے کہ میں چونکہ ایسے وہاں پہ کام کرتا ہوں, وہاں پہ ایز اے ٹرانسلیٹر وہاں پہ ہوں, تو میرا تعلق خطے لداخ سے ہے. اور آج ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہاں معزز مہمانوں کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں. اور یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے کہ ہر انسان کو اس طرح کے پروگرام نصیب نہیں ہوتے. اور آج ہم کلن ہم کہیں کہ بار اعظم ہندوستان کے ثقافت سے بھرے ہوئے تہوار ہولی کو منانے اور اس کے مبارکباد پیش کرنے کے لیے بہترین ہر دل عزیز ریڈیو اسٹیشن آکاشوانی سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں, اور اپنے تمام ہندوستان اور ہندوستان کے باہر کے تمام باشندوں کے لیے آج ہم مبارکباد پیش کرنے ہیں. دیکھیے, ہولی ہو یا نوروز ہو, ان کا ہمیں کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ ہم کس لیے ان بھی ہو جاتا ہے. لیکن باطنی سجاوٹ ایک ایسی چیز ہے جس کی جانب قمر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ باطنی سجاوٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی, اور جس کو اسلامک کانسیپٹ میں ہم اور آپ اگر دیکھیں تو صبغت اللہ کہتے ہیں, رنگ الہی, رنگ خدا میں. اب رنگ خدا یہ نہیں کہ ہم ظاہر میں کابل کپڑے پہنے, سفید کپڑے پہنے یا رنگ لے, نہیں, اس سے مراد ہے کہ آپ با اخلاق بنیے, با ادب بنیے, محبت والے, الفت والے, سخاوت, ایثار, قربانی, جو اس ہولی کے مہم پیامات میں سے ہیں کہ ہم فداکار بنے, قربان ہو, ہماری برائیاں ختم ہو, اچھائیوں کی طرف بڑھے. تو آج ہم اور آپ اگر اس پوری دنیا میں دیکھیں تو یہ جو چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہے, ہمارے روح کو, ہمارے معنویات کو ضرورت ہے, وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. بہترین فیسلٹیز ہمارے پاس ہے, ٹیکنالوجی ہے, انٹرنیٹ ہے, ہمارے پاس ہر طرح کے وسائل اور ذرائع موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آج انسان کو امنیت نہیں ہے, آرامش نہیں ہے, سکون نہیں ہے, مادیت پسند ہوتے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل پر عمل کریں. تو کیا اس میں نوروز میں بھی رنگ کھیلا جاتا ہے؟ جی دیکھیں, نوروز میں کچھ جگہوں پہ ایران میں آپ ہم دیکھتے ہیں, ایران, افغانستان, پاکستان, ہندوستان, ہمارے خطے لداخ میں بھی نوروز کے موقع پر ہم لوگ خوشیاں اظہار کرتے ہیں, اور اس میں بھی مختلف انواع کے کھانے بناتے ہیں جس طرح یہاں ہے. اور کچھ جگہوں پہ رنگوں کا, لائٹس کا استعمال ہوتا ہے. رات کی تاریکی میں ہم لوگ لائٹ جلاتے ہیں اور موم بتیوں کے ذریعے روشن کرتے ہیں, چراغاں کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارے لیے کوئی خوشی آ گئی ہے. اس میں اب ایران میں بھی نوروز کو 9 دن کے لیے, کبھی 15 دن کے لیے, کبھی 13 دن کے لیے اس طرح وہاں منایا جاتا ہے. اور اس کا بھی کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ باہر آ چکے ہیں, اس لحاظ سارے کپڑے, سارے پرانے کپڑے, پرانے قالینز, کارپیٹ کو بیچا جاتا ہے, غریبوں میں دیا جاتا ہے, اور اس کی جگہ نئی چیزیں خریدی جاتی ہیں. اس میں ایک کانسیپٹ جو بہت ضروری ہوتی ہے نوروز کے موقع پر کہ وہ غریبوں کو اور قوم میں موجود پسماندہ لوگوں کے ہاتھ دبانا, ان کے حمایت کرنا, ان کی مدد کرنا, یہ بہت ضروری ہے. کہ آج چاہے غریب ہندو بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلمان بھی ہو سکتا ہے, ایتھیسٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی دین اور غیر دین ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن مظلوم ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنی ہے. تو یہ نوروز یا یہ ہولی کے کانسیپٹ میں جب ہم جاتے ہیں اصل مفہوم کی طرف, اصل پیام کی طرف, تو ہم اور آپ کو ظاہری خوشیوں سے بڑھ کر ان اندرونی خوشیوں کو جانا کہ آج سے ہمارے ہولی کے موقع پر, نوروز کے موقع پر ہمارے ہمسائے میں غریب نہ رہے, ان کا گھر بغیر کھانے کے نہ رہے, اس طرح کی پریشانی ہو, بیمار ہو, ان کی عادت کے لیے جائیں. تو ایک چیز جو نوروز کے موقع پہ کیا جاتا ہے, اپنے
غریبوں کو اور اپنے بزرگوں سے ملنے جاتے ہیں, گھر کی ساری فیملیز جمع ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک گیٹ ٹوگیدر کا ماحول رہتا ہے. جیسے آج ہندوستان میں ہمارے ہندوستان کے مختلف جگہوں پہ, مختلف صوبوں میں یا اس کے باہر یمن میں ہم نے سنا ہے, مڈغسکر میں اور دوسری جگہوں پہ بھی, یا پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, ان جگہوں پہ بھی نوروز منائے جا رہے ہیں, نوروز مناتے ہیں اور ہولی بھی مناتے ہیں. تو ویسے ہی ایران میں بھی اور ایران کے مختلف صوبوں میں منائے جاتے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیل سے معلومات دی نوروز کے حوالے سے اور اس کو مماثلت کرتے ہوئے ہولی سے. جی بہت شکریہ. انجم صاحب, ایک ذہن میں میرے خیال یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے ہولی جو ہے بہرحال ایک تہوار بھی ہے اور ہماری تہذیب کا حصہ بھی ہے. اردو شاعری میں بہت جگہ اس کو استعمال کیا گیا ہے, اور خاص طور پر اگر نذیر کا ذکر کیا جائے کے بغیر کوئی تذکرہ پورا نہیں ہوتا, چونکہ عوامی شاعر کہا گیا ہے نذیر کو, اور ان کی بڑی مشہور نظم کہ جب پھاگن رنگ برستے ہوں تب دیکھ بہار ہولی کی. تو اس طرح کی بہت سارے ادب کے تمام مختلف اصناف میں ہولی کو استعمال کیا گیا. تو کیا یہ لگتا ہے کہ اس طرح کے دوسرے تہوار بھی ادب میں سموئے گئے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہے. بے نظیر اکبر آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو نہ صرف ہولی بلکہ دیوالی اور کوئی انہوں نے ایسا تہوار نہیں ہے جس پر انہوں نے نہ نظمیں لکھی ہوں نہ کہا ہو. اور یہ خیر افسوس کی بات ہے کہ نظیر اتنے نہیں جانے پہچانے گئے, اتنے نہیں ان کو وہ مقبولیت ملی, لیکن ان کی زبان اگر ہم دیکھیں نظیر اکبر آبادی کی تو ویسی زبان اب تو کہیں نظر ہی نہیں آتی. اور میں تو ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو اور ان کا بھی کلام دیکھیں, انہوں نے بھی جو ہے بہت نظمیں ہیں, بہت نظمیں ہیں ہولی کے اوپر, ان کے دوہے بھی ہیں, نظمیں ہیں. تو یہ تو اچھا صوفیزم میں تو اگر ہم دیکھیں تو ہولی کا ہمیشہ رہا ہی ہے, ایک جو رنگ کھیلنے کا جو ایک رواج ہے وہ ایک رہا ہی ہے. میں ابھی پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ جیسے ہمارا جو گاؤں ہے جہاں ہم رہنے والے ہیں, ہمارے پڑوس میں جو دوسرا گاؤں ہے وہ دونوں جو ہے ہم لوگ مسلم راجپوت ہیں, اور علی گڑھ کے پاس ہمارا گاؤں ہوتا ہے. تو وہاں پر ہمارے گاؤں میں جو شادی بھی ہوتی ہے, آج بھی وہی رواج ہے, شادی سے پہلے جو 7 دن پروگرام ہوتے ہیں اس میں ایک دن باقاعدہ رنگ کھیلا جاتا ہے, ہولی کی طرح. جی ہولی کی طرح, بالکل ٹھیک ہولی کی طرح اسی طرح رنگ کھیلا جاتا ہے. تو یہ مسلمس میں بھی, جی مسلمس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, ہمارے گاؤں میں جو مسلمس ہیں ان کی ہی بات کر رہا ہوں. تو وہیں پر جو ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بلکہ صرف نہ ہمارا گاؤں اور اس علاقے میں کافی جگہ یہ رواج ہے آج بھی, تو جو ہم نے خود بھی دیکھا. دوسرے جیسے آپ نے ذکر کیا مغل پیریڈ میں تو ہولی کو نام دیا گیا عید گلابی, جی ہے نا, عید گلابی بھی نام دیا گیا اور اسی طریقے سے وہ رہا ہے. اور ابھی یہ تو نذیر صاحب تو بہت پہلے کی بات ہوگی, سراج اورنگ آبادی, جی دیکھیے, جی انہوں نے کہا ہے چمن میں عازم ہولی ہے وہ بسنتی پوش, ہوا ہے غنچہ لالا گلال کا شیشہ, ہے نا. یا پھر اب یہ تو بالکل لیٹسٹ جو ہے مظفر حنفی صاحب نے کہا ہے اس کے لیے, رنگینیوں سے آج میری آشنائی ہے ہولی نئی بہار کا پیغام لائی ہے. واہ واہ واہ. تو مظفر حنفی صاحب تو اب ہمارے دور کے ہی ہیں, تو پہلے بھی رہا ہے اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج بھی ہے. اور جو ہمارے جو ہے حضرت بلے شاہ کی بڑی مشہور ہے وہ کہ ہولی میں کھیلوں گی کہہ کر بسم اللہ. تو ایک چیز میرے بیچ میں آپ کے گفتگو کی آئی اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو اور مزید ہائی لائٹ کریں, وہ آپ کے گاؤں کے حوالے سے. جی تو کیا وجہ ہے کہ آپ کے یہاں رنگ کھیلا جاتا ہے جبکہ, جی میں وہی چیز بتاؤں آپ کو. دراصل کیا ہے کہ وہ 2 بھائی تھے کسی زمانے میں, یہ 2 گاؤں کا تذکرہ, جی ہاں 2 گاؤں کا تذکرہ کر رہا ہوں. ایک تو سارسول کہلاتا ہے, اس کے پاس میں ایک گاؤں ہے بھلن گڑھی کہلاتا ہے. تو وہ دونوں سگے بھائی تھے اور جن لوگوں نے ان گاؤں کو آباد کیا, جی آباد کیا. چھوٹے چھوٹے رجواڑے ہوا کرتے تھے. تو تقریباً 700 سال پرانی بات ہوگی. تو جو ہمارے گاؤں کے جو تھے یہ لال سنگھ راگھو ان کا نام ہوا کرتا تھا, وہ علی گڑھ کے جو نواب تھے ان کے بہت عزیز ان کے دوست تھے, اور ان سے متاثر ہو کے وہ اسلام میں آ گئے تھے اور انہوں نے ان کی بہن سے میرج بھی کی تھی, تو وہ مسلم ہو گئے تھے. لیکن جو بھلن سنگھ تھے وہ بھلن سنگھ راگھو وہ اپنے ہی مذہب پہ قائم رہے. تو ہمارے دونوں گاؤں میں آج بھی اسی طرح سے رشتہ ہے, اسی طرح سے تعلق ہے, اور وہی رواج آج بھی راجپوت ہندو راجپوت والے رواج ہمارے گاؤں میں مانے جاتے ہیں اور اسی طرح منائے جاتے ہیں, اسی طرح سیلیبریٹ. کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی جھگڑا مطلب ہی نہیں, سگے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. جیسے میرے والد محمد ذکی ان کا نام ہے, اور ان کے جو سب سے خاص دوست جو ہے سوبھیر سنگھ راگھو, یہ دونوں بالکل سگے بھائیوں کی طرح ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہر ایک تیوہار ہر ایک فنکشن میں. لیکن ماضی کا تذکرہ تم نے خوب کیا کہ
बहादुर शाह जफर के ज़माने में होता है। जहांगीर के ज़माने की भी बड़ी मशहूर होली की रिवायत मिलती है कि बहुत मजबूत रिवायत है जहांगीर के यहाँ बहुत, और अकबर की तो जानते ही कि सबक प्रताप के यहाँ तो हर मदद का और उसका एहतराम था। विवेक शुक्ला जी, एक सवाल मेरे ध्यान में आ रहा है कि भी आपने जिक्र किया इसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाता है, तो क्या ये लगता है आपको कि कमर्शियलाइजेशन होने के बाद जो त्योहार की असल स्पिरिट है वो कहीं गायब हो जाती है, या त्योहार जब ही मनाया जा सकता है जब मैं जेब में पैसे हों? देखिए, ये चीज काफी हद तक जो है कही जा सकती है कि पैसे से इन चीजों को तोला जाता है। अब आज की तारीख में हम त्योहार उतनी खुशी से नहीं मनाते हैं जितनी असल में जरूरत है। हमें ये देखना होता है कि पड़ोसी के घर में कौन से ब्रांड के रंग आए हैं, तो वो हमारे यहाँ अगर है तो हमारी होली की खुशी है, नहीं है तो मुझे सोचना पड़ता है कि नहीं अगले साल हमें और कमाना पड़ेगा ताकि वो ब्रांड या जो वैल्यू है उस घर में उस रंग की, उस कीमत का रंग हम कम से कम खरीद सकें। हालांकि आज एक और भी जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात यह है कि जो यूथ है आज का, वो बजाय त्योहार के एसेंस को समझ के उसे मनाने के, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक स्टेटस शेयर कर देना या पिक्चर अच्छी होनी चाहिए व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, फेसबुक के लिए या रील के लिए, तो उसकी तरफ होली को मनाना ज्यादा पसंद करता है बजाय उसके कि वो जा करके उल्लास से, चाहे वो ब्रज में चला जाए या देश के अलग अलग इलाकों में चला जाए। एक चीज जो हमें देखने को मिलती है वो हम देखें कि विदेश से लोग आते हैं हमारे यहाँ सिर्फ होली सेलिब्रेट करने के लिए। आप देखें राजस्थान में कई जो पर्यटक स्थल हैं या जो महल है, वहां पर बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। उन लोगों ने तैयारी कर ली है कि हम जो अपना टूरिज्म का पैकेज बेचेंगे वहां पर हम होली के सेलिब्रेशन को करेंगे, और उसकी डिमांड अच्छी खासी हो रही है। अगर ब्रज में हम जाते हैं अक्सर कवरेज के लिए, तो वहां पर हमें दिखाई देता है कि चारों तरफ आप साथ साथ जो हमारे लोग हैं उनके साथ साथ अंग्रेज भी उसी रॉ में जा रहे हैं और वो होली के मजे ले रहे हैं, वो देख रहे हैं, होली खेल रहे हैं, उसी कपड़ों महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक चीज है। तो हमें बाजारवाद ने हमें काफी नई चीजें, जो हम आज बात करेंगे हमारे देश में साउथ में कोई चीज होती तो वो नॉर्थ में नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन बाजार ने आज इस चीज को दिखा दिया है कि नहीं, कहीं की चीज पूरे देश में कहीं पहुंच सकती है, बल्कि विदेशों में भी जा सकती है। तो हमारे पास मौके बहुत ज्यादा है इन चीजों को उल्लास के साथ मनाने के लिए, लेकिन अपनी सोच का दायरा भी बढ़ाने की जरूरत है। एक सोच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है, दूसरे की जब हम इसको कमर्शियलाइज कर रहे हैं तो अपनी असल स्पिरिट से ना हटे। बिल्कुल, कमर्शियलाइजेशन जरूरी है क्योंकि रोजगार होगा तभी हम हर त्योहार का लुत्फ ले सकेंगे, जब जेब में पैसे होंगे तभी त्योहार का मजा भी है, यकीनी बात है। लेकिन जो असल चीज है, जो असल रूह है, उसे नहीं कहीं खोना चाहिए। जवाहर साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपसे, क्योंकि आप तो बहरहाल ईरानी तहजीब और सकाफत से भी वाकिफ है, लद्दाखी, आपके यहाँ जो खासतौर से लद्दाख की अगर बात की जाए, वहाँ होली का किस तरह का माहौल रहता है? देखो, वहाँ पे जो हमारे हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हैं, वो वहाँ पे इस चीज़ को जैसे यहाँ मनाते हैं वैसे ही वहाँ पे मनाते हैं, वही खुशी है। वहाँ के भी मुसलमान, वहाँ के भी जो सिखिज़्म के मानने वाले हैं, वहाँ पे ईसाई जो रहते हैं कुछ मेजॉरिटी में, वो सब भी आपस में मिल के, खत्ते लद्दाख के आप अगर कल्चर और सकाफत को अगर देखें तो बहुत ही अमन और को एग्जिस्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है, आपस में मेल जोल बहुत ज़्यादा है। आप वहाँ पे बुदाइयों को देखेंगे, मुसलमानों के यहाँ आते हुए, मुसलमानों को देखेंगे वहाँ जाते हुए, हिंदुओं को देखेंगे उनके मंदिरों पे जाते हुए। और आप गर्मियों के मौसम में जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो विजिटर्स वहाँ पे नेचुरल ब्यूटीज़ को देखने के लिए हिंदुस्तान भर से लोग यात्रा के लिए जो आते हैं वहाँ पे, तो इन सब मौके पर जब हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हर त्यौहार बहुत ही मोहब्बत और उसके साथ खुशियों के साथ मनाए जाते हैं। एक दूसरे का एहतराम रहता है, एक दूसरे का, जो आज की दुनिया में हम और आपको बेइंतहा ज़रूरी है इस कॉन्सेप्ट को रखने के लिए। मैं और एक पॉइंट की तरफ, जैसे सौरभ साहब ने भी जिक्र किया कि आज हमारे बच्चे सिर्फ स्टेटस की तरफ जाते हैं, वो असल जिस त्यौहार का मकसद होना चाहिए, जिसको एक धर्म ने, देखिए आज पूरी दुनिया में हम और आप एक यूनिवर्सल ये एक ट्रुथ है जिसको हम और आप सब मानते हैं कि आज जो जंग है दीनदारी और बेदीनी की जंग है, चाहे वो दीन किसी भी है। आज एक कल्चर या हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जब आप बात करते हैं, वहाँ पे दीन को कोई अहमियत नहीं है, वहाँ पे कोई बिलीफ की कोई अहमियत नहीं है। उनके यहाँ है कि ये बिलीफ, ये दीन सब आपकी पर्सनल लाइफ से मरबूत है, इज्तिमाई ज़िंदगी से कोई वो नहीं है। बहरहाल कि हमारी होली को देखिए, नौरोज़ को देखिए, ईद को देखिए, ये सब हमारी सोशल लाइफ के साथ मरबूत हैं, जो हमारे दीनी पैगाम है। तो इसमें अगर हम और आप इन कॉन्सेप्ट को अगर देखेंगे तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो आज हमारी जो असल लड़ाई है
جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ہے بھائی بھائی، تو یہ صرف ایک شعار یا ایک نعرہ نہیں تھا ان کا، وہ ایک پیغام تھا، ایک واقعیت تھی کہ جس کی جناب ہم پورے تمام انسانوں کو متوجہ کر رہے تھے۔ دیکھو ایک زمانہ آنے والا ہے جس میں دین کا انکار کیا جائے گا، دین اور دینداری کو اور دینی ویلیوز کو، اخلاقیات کو ختم کیا جائے گا، تو ایسے موقع پہ تمہارا فرض ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بنو۔ تو آج ہولی کے موقع پر سب کا ایک ہونا، آج مارکیٹنگ میں اتنے شوق کے ساتھ لوگوں کا مال خرید کے لے جانا، یا آج ہمارے یہاں عید کے موقع پر لوگوں کا اس عید کو منانا، یہ صرف اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ہمارے پاس وہ کلچر، وہ فکر، وہ ثقافت ہماری موجود ہے، ہماری جس کی بنا پر ہم اپنے ان چیزوں کو رکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اور آپ بھی اس کلچر کے تھرو چلے جائیں تو صرف اس دوران ہم اسٹیٹس کے پیچھے رہ جائیں گے، اصل ویلیو جس کی بنا پر ہمیں ایک انسان کو انسان سمجھنا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج کے دور میں میرا اس ہولی کے موقع پر پیغام یہی دینا چاہوں گا، چاہے خطے لداخ کے ہوں، خطے لداخ کے ایک ریپرزینٹیٹیو کے حساب سے بھی آج میں آکاشوانی کے ذریعے یہی بتانا چاہوں گا اپنے ہندوستان کے تمام باشندوں سے کہ آج کے دور میں محبت کو، الفت کو جگانے کی ضرورت ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دیندار کو، ہر اس انسان کو جو اس قوم کے لیے بات کرنا چاہتے، اس قوم کے لیے، اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے، اس کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نفرتوں کی دیواریں وہ ختم ہوں بلکہ محبتیں پھیلیں۔ جیسے نظام الدین اولیاء کی بہت بڑا پیغام ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، قینچی لے کے آیا، کہا حضرت ہمارے یہاں کا سب سے قیمتی چیز میں آپ کو ہدیہ کے طور پر لے آیا ہوں۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ کہا قینچی ہے۔ تو انہوں نے کہا میرا کام قینچی سے نہیں ہے بیٹا، کاش تو میرے لیے سوئی لے آتے، میرا کام جوڑنے اور سلانے کا ہے، میرا کام توڑنے اور پھاڑنے کا نہیں ہے، اسے آپ کسی اور جگہ۔ آج ہم اور آپ کو یہی پیغام دینے کی ضرورت کہ لوگ جڑیں، اختلاف نہ کریں۔ اختلاف اور فسادات یہ ہر قوم کے لیے، ہر مذہب کے لیے خطرناک ہے، بلکہ محبت کے ساتھ، چین کے ساتھ زندگی گزارنا ہر سب کی ذمہ داری ہے۔ تو چلیے بہرحال ہم بھی یہ کوشش کریں گے صاحب، ہولی کا جو تہوار ہے جی، یہ ہمیں آپ کو اور ہم سب کو بہت ہی نزدیک لائے۔ یعنی کہ دیکھیں تہوار کوئی بھی ہو، اگر ہم ہندوستانی ثقافت کی بات کریں تو ہر تہوار کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے جی، اور وہ مقصد وہی ہے جسے ہم یونیورسل برادرہڈ کہتے ہیں، جسے ہم بھائی چارہ کہتے ہیں، جسے ہم محبت کہتے ہیں۔ بے شک ہولی بھی ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ دیکھیے آپ کسی بھی رنگ کے ہوں، سب رنگ مل کے ایک رنگ بنتے ہیں اور وہ رنگ ہے انسانیت کا۔ تو بہرحال گفتگو کا سلسلہ تو چاہتا ہے کہ یوں ہی دراز ہے، لیکن ایک آخر میں مختصر سوال کہ اس یکجہتی کو ہم اور کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں ان رنگوں کے ذریعے؟ عظیم صاحب دیکھیے، جیسا آپ نے کہا اور ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ میرا ایک دوہا ہے کہ مذہب مقصد کھو چکا، کیول بچا گمان۔ مذہب مقصد کھو چکا، کیول بچا گمان۔ مذہب مقصد کھو چکا، کیول بچا گمان، سب کاندھوں پر ڈھو رہے ٹوٹی ہوئی کمان۔ ہم اگر اس کو دیکھیں کہ کوئی بھی مذہب ہے، ہر ایک مذہب میں یہی سکھایا گیا ہے کہ آپس میں مل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں، اور اللہ یہی چاہتے ہیں، خدا یہی چاہتے ہیں، ایشور یہی چاہتے ہیں۔ ہر جگہ سے اگر ہم نظر ڈالیں تو یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں مل کر رہیں۔ ایک انس خان کا ایک دوہا اور عرض کر دوں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بہت خوبصورت دوہا ہے کہ سب نے بٹوارا کیا، میں ہی بچا اچھوت۔ سب نے بٹوارا کیا، میں ہی بچا اچھوت، مسلمان پر جن چڑھا اور ہندو پر بھوت۔ تو یہ ہماری صرف سوچ ہے، باقی اصل تو سب ایک ہی ہے، سچ تو صرف ایک ہی ہے، سچ دو ہو بھی نہیں سکتے۔ بالکل جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور دیکھیے جو کہ اب وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے سامعین کو، کیونکہ ہولی تو آج ہو چکی مکمل، لیکن کوشش ہماری، آپ کی اور ہمارے تمام سامعین کی یہ ہونی چاہیے کہ ہولی کے یہ رنگ جو ہے ہماری اپنی زندگی میں آئے، تبھی ہم دوسروں کی زندگی پہ رنگ چڑھا سکیں۔ جناب محمد قمر انجم صاحب، جناب بی بی شکلا صاحب اور جناب محمد جواز صاحب آج کے پروگرام میں آپ شریک ہوئے اور اس گفتگو میں حصہ لیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھی شکریہ۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام انداز نظر، پیشکش مبین احمد خان کی تھی۔ اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔